مستنڈوں کی طرح یہ گیند بلا کھیلنے کی؟ تاجدار بیگم چڑ کر بولی۔ اتنی شرم آ رہی تھی مجھے اپنے گھر کی خواتین کا ذکر کسی غیر مرد کے منہ سے سن کر۔ برہان غصے سے ٹہلنے لگے۔ منہ توڑ دینا تھا اس شکایتی ٹٹو کا۔ درِ شہوار کی زبان پھسلی۔ تم تینوں کی ٹانگیں نہ توڑ دوں تاکہ ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں سکون سے گزریں؟ وہ اپنے غصیلے جذبات پر قابو پا کر ٹھہر ٹھہر کر بے لچک لہجے میں بولتے ہوئے ان تینوں کی روح فنا کر گئے۔ میری تو زندگی عذاب کر رکھی ہے ان لڑکیوں نے۔ آج تو صاف صاف بات کروں گی ان کے داجی سے۔ نور محل میں رکھیں انہیں پاس، پتہ چلے انہیں بھی انسانوں کی طرح کیسے رہتے ہیں۔ تاجدار بیگم کی دھمکی نے ان تینوں کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ بھلا مانس؟ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ رکھا ہے اپنے گھر کی خواتین کو۔ برہان غصے سے ٹہلنے لگا۔ اور جو ہم سوچتے ہیں اس کمینے کے بارے میں، اسے یہ پتہ چلے تو گولی مار لے خود کو۔ درِ شہوار نے دل میں سوچا۔ یہ شر انگیز جملہ وہ کم از کم برہان لالا کے سامنے بولنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اتنی تو عقل تھی اس میں۔ دوبارہ تم تینوں میں سے کوئی مجھے سامنے والے لان میں نظر آیا تو نور محل نہیں بڑی حویلی بھجوا دوں گا بابا سے کہہ کر۔ برہان کے دھمکیہ آمیز انداز پر ان تینوں نے دہل کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بڑی حویلی جانے کا تصور ہی ان تینوں کے لیے بڑا خوفناک تھا۔ ایک تو ملتان کی گرمی اور اوپر سے اپنے فارم ہاؤس کے پاس بنی حویلی کے آس پاس کوئی چرند پرند نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بڑی حویلی ان سب کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اسی وقت انابیہ چائے کی ٹرے لیے ہال کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کنکھیوں سے سامنے کرسی پر بیٹھے برہان کو دیکھا۔ سرمئی کلر کے کرتا شلوار میں وہ قمیض کی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، گھنی مونچھوں کے نیچے خفا خفا سے لبوں کے ساتھ بہت شاندار لگ رہے تھے۔ چائے؟ وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ برہان بمشکل ہی سن پائے۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ درستی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کسی سے بھی مخاطب ہوئے بغیر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس بے رخی پر انابیہ کا دل ایک دم ٹوٹا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ بے دردی پیا، بڑا ظلم کیا۔ درِ شہوار نے ہلکا سا گنگنا کر چائے کا کپ اٹھایا۔ الائچی نہیں ڈالی اس میں؟ اس نے پہلا گھونٹ بھرتے ہی برا سا منہ بنایا۔ طوبیٰ اور نمیرہ نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ چٹکی بھر زہر ڈال دوں اس میں؟ ہماری تو جان چھوٹے اس سے۔ تاجدار بیگم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کو گھورتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں کھلکھلا کر ہنسی۔ اس شکایتی ٹٹو کو تو نہیں چھوڑوں گی میں، درِ شہوار نے بلند آواز میں اپنے عزائم سے آگاہ کیا۔ چغل خور نہ ہو تو۔ طوبیٰ نے تاجدار بیگم کا چائے کا کپ اٹھایا۔ ویسے چھکا شاندار لگایا تھا تم نے، اس کے لنچ باکس کے تو بخیے ادھیڑ دیے۔ نمیرہ گلا پھاڑ کر ہنسی۔ شرم کر لو تم تینوں۔ انابیہ نے خود کو سنبھال کر ملامتی نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اب نہیں آتی تو کیا کریں؟ نمیرہ طوبیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ ویسے بیہ آپ سوچیں، اس بے دردی پیا کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے؟ درِ شہوار نے شرارتی نظروں سے اسے اپنے بھائی کے حوالے سے چھیڑا۔ انابیہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا۔ فضول باتیں جتنی مرضی کروا لو تم لوگوں سے، انابیہ نے ہنس کر بات ٹال دی۔ اسی لمحے برہان دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پھونک مار کر ہر چیز کو پتھر کا کر دیا ہو۔ ان تینوں کی مسکراہٹیں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئیں۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی تینوں کو سخت نظروں سے گھورا۔ رزلٹ آ گیا ہے تم تینوں کا؟ درِ شہوار کو ایسے لگا جیسے کسی نے کمرے میں سور پھونک دیا ہو۔ اچھا، کب؟ درِ شہوار نے خشک حلق کو ترک کر کے پوچھا۔ جس وقت آپ دوسروں کے چھکے چھڑا رہی تھی۔ شاہ میر کی کال آئی ہے ابھی۔ ان کے طنزیہ انداز پر ان تینوں سے سر جھکا لیا۔ کیسا رہا؟ نمیرہ نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ حالانکہ برہان کے چہرے پر چھائی ناراضگی کے بعد اس سوال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ جیسے پیپرز دیے تھے ویسا ہی رہا۔ برہان تلخ انداز میں گویا ہوئے۔ لالا پلیز بتائیں نا۔ درِ شہوار نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی۔ الحمدللہ تم نے اور طوبیٰ نے کیمسٹری میں اور نمیرہ صاحبہ نے پاک اسٹڈیز میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ مبارک ہو، بڑا شاندار رزلٹ آیا ہے۔ برہان کے طنزیہ لہجے پر انہیں لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو۔ وہ سب اپنی جگہ پر منجمد ہو گئیں۔
ان سب کو شدید صدمہ پہنچا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انابیہ نے مسکراتے ہوئے ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا، وہاں رکھی چائے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ تینوں حواس باختہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ رومیسا نے 24 گھنٹوں میں زندگی کا انتہائی تلخ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا روپ دیکھا تھا۔ حوالات کے پیچھے کھڑے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اعصاب شکنجے میں کر دیے ہوں۔ اس غیر متوقع خوفناک واقعے نے اس کے حواس شل کر دیے تھے۔ وہ شدید قسم کی ذہنی پسماردگی کا شکار تھی۔ اس حادثے نے اس کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو آزاد فضاؤں کا پرندہ تھی۔ جسمانی قید تو دور کی بات، وہ تو اپنے خیالات پر بھی کسی کی بندش پسند نہیں کرتی تھی، لیکن قسمت نے اسے عجیب طریقے سے سلاخوں کے پیچھے لا پٹکا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں ہیجانی انداز کے ساتھ مسلسل ٹہل رہی تھی۔ آنکھوں میں پھیلی سرخی اور وحشت اس کی بدترین ذہنی کیفیت کی قماز تھی۔ خشک ہونٹ، بے رونق جلد اور لب بھینچے، سر جھکائے وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اس کا سارا تنتنا اور سارا غرور چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہو۔ اس کے لیے سب سے بڑی صدمے کی بات یہ تھی کہ اس حادثے میں موجود اس کی دوست کنزا کو اس کے والد بریگیڈیئر وقار درانی نے اپنا اثر و سوق استعمال کر کے نہ صرف چند گھنٹوں میں ضمانت پر رہا کروا لیا تھا، بلکہ FIR سے اس کا نام تک نکلوا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ٹینا بیگم کے تعلقات بھی خاصے ہائی لیول پر تھے، لیکن جسٹس محمود کی فیملی کے ساتھ پنگا لینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ٹینا بیگم ابھی شہرزاد کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اگرچہ SP نیاز جنجوعہ کی کال کی وجہ سے انہیں بھی اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اور پھر اس تھانے کے انچارج کے پاس آنے والی فون کالز سے ڈیوٹی پر موجود آفیسرز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف بھی خاصی تکڑی پارٹی تھی۔ ٹینا بیگم کا بات کرنے کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ اگلا ایک لمحے کو جواب دینے سے پہلے ضرور سوچتا۔ سیاہ رنگ کے تنگ ٹراؤزر کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے انہوں نے ہلکا سا اسکارف گلے میں لٹکا رکھا تھا، سر پر قیمتی گوگلز ٹکائے، ہائی ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی وہ جب سیف الرحمن سے گفتگو کرتے۔ وہ پولیس اسٹیشن کے اس حصے کی جانب آئیں جہاں رومیسا قید تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کا اجڑا حلیہ، زرد رنگت اور وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر ایک دم دھچکا لگا۔ وٹ دی ہیل یار، نکالو اسے باہر، یہ کیا حالت کر رکھی ہے میری بیٹی کی؟ وہ دبنگ لہجے میں ایک دم چیخیں۔ موم، فار گاڈ سیک، مجھے بچا لیں۔ رومیسا کی آنسوؤں میں ڈوبی نمکین آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ٹینا بیگم کے مضبوط اعصاب ایک دم ڈھہ گئے۔ رومیسا کے ساتھ ان کے لاکھ اختلافات سہی، لیکن اسے اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ سیفی، فوراً پہنچیں آپ، ان باسٹرڈ نے میری بیٹی کو اتنی گندی جگہ پر قید کر رکھا ہے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان کے لہجے میں چھپی صدمے کی کیفیت اب غم و غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں ٹینا بیگم اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے رومیسا کی ضمانت کروانے میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس عرصے میں انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیس ان کی بیٹی کے گلے پڑنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رومیسا کی گاڑی تھی، جس کے ساتھ ٹکرا کر روہیل محمود کو حادثہ پیش آیا تھا، اور جسٹس محمود کی فیملی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس وقت گاڑی رومی نہیں، کنزا جبار چلا رہی تھی۔ آپ لوگوں نے کنزا وقار کا نام کیوں نکالا ہے FIR سے؟ ٹینا بیگم درشتی سے گویا ہوئیں۔ انہوں نے FIR میں صرف آپ کی بیٹی کا ہی نام لکھوایا تھا۔ SHO نے نظریں چرا کر دیکھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ مان لیا، لیکن اس وقت پیٹرولنگ پر موجود آفیسرز یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ SHO کی بات پر ٹینا بیگم جھنجھلا سی گئیں۔ ان سے کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر کوئی ٹھیلا لگا کر بیٹھ جائیں۔ اگر وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ دیکھیں مسز سہگل، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ہم لوگ بے بس ہیں اور وہی کرنا ہوتا ہے جس کے آرڈرز ملتے ہیں۔ آپ پلیز کوئی اچھا وکیل ہائر کر کے اپنی بیٹی کا دفاع کر لیں۔ SHO نے نرمی سے انہیں مشورہ دیا۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کے اختیارات کا اندازہ انہیں بھی ہو گیا تھا۔ موم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے۔ شہرزاد نے میز پر رکھا اپنا سیل فون اٹھایا۔
اور فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہوئی۔ ٹینا بیگم پولیس اسٹیشن سے نکلی تو اچھی خاصی فکر مند تھی۔ شہرزاد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی بیک مرر سیٹ کیا۔ رمیسا خوفزدہ انداز میں بالکل سکڑی ہوئی پیچھے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ موم کو کافی کالز آ رہی ہیں اور چونکہ شہرزاد انہیں اچھی طرح سمجھا کر لائی تھی اس لیے ان کا رومی کے ساتھ ان کا رویہ خاصا بہتر تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی کال بند کی، شہرزاد نے رمیسا کو مخاطب کیا، تم کیا پہلے سے جانتی ہو روحیل محمود کو؟ نہیں، وہ اضطراری کیفیت میں اپنے ہاتھ کے ناخن چبا رہی تھی۔ شہرزاد کو ہلکی سی گھن محسوس ہوئی۔ پھر وہ تمہارے پیچھے کیوں آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا جھگڑا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کلب میں، اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کلب جانے کی؟ ٹینا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑیں اور ان کی دخل اندازی شہری کو سخت ناگوار گزری تھی۔ موم پلیز۔ شہرزاد کے تنبیہی لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ۔ پھر تم نے اسے کیا کہا؟ غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا اور ٹینا بیگم نے غضبناک نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن منہ سے خاموش رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟